آج ہم نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربانیوں کو بھلا دیا، ان کے بتائے ہوئے فرامین پہ آج ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا، تو خلاق کائنات نے بھی ہمیں انتم العالمین کا مصداق بنانا چھوڑ دیا۔ آج وہ قربانی ہم بھول سکتے ہیں میرے بھائی؟ جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے نا، تو لوگ آ کر کے آپ کے جسم پر اونٹنیوں کی اجھڑیاں لا کر کے ڈال دیتے تھے، اونٹ کے۔ آپ نماز پڑھتے تو آپ کے قدم میں رسی باندھ کر کے کھینچ لیا جاتا تھا۔ آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، پتھر مکہ کی طائف میں، مکہ کی وادیوں میں آپ کے اوپر پتھر ڈالے گئے۔ آپ چلتے تو کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، آپ کو گالیاں دی جاتی تھی، آپ کو مجنوں کہا جاتا تھا۔ پیشنس، صبر کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، پوری دنیا کو بتایا کہ صبر وہ چیز ہوتی ہے جو ہاتھ سے آپ پوری دنیا فتح کر سکتے ہیں۔ آپ چلتے راستے میں لوگ آپ کو دیکھ کر کے ہنستے، کوئی مجنوں کہتا، کوئی پاگل کہتا، کوئی دیوانہ کہتا تھا۔ ایک بڑھیا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہی تھی، کہہ رہی تھی اس مکہ میں ایک محمد ہے جو اپنے آپ کو پیغمبر کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، لوگوں کو ایمان کا کلمہ پڑھاتا ہے، ساتھ میں میرے آقا اس کی گٹھر کو لے کے چل رہے ہیں، ساتھ میں چلے جا رہے ہیں، گالیاں دیتے جا رہی ہے۔ اور جب اس کے گھر پہ پہنچے، اس کی گٹھر کو رکھا، پھر بتایا کہ محمد میں ہی ہوں۔ کہا تو ہی محمد ہے؟ کہاں میں ہی محمد ہوں۔ آپ کے قدموں میں گر گئی، کلمہ پڑھ لیا، ایمان کا چراغ سینے میں روشن ہو گیا اس کا۔ تو جو قربانیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، آج ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ آقا جنگ کے درمیان ہوتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اللہم رب حب لی امتی، اللہ میرے امت کو بخش دے۔ تیروں کی بارش ہو رہی ہوتی، اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوتے۔ اس لیے دعا کرتے تھے میرے بھائی کہ آج ہم اتنے اچھے پوزیشن پر ہیں تو ہم ان کو بھلا دیں، ان کے فرامین کو بھلا دیں۔ آج کیا سوچتے ہوں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج میرا امتی کس حال میں ہے، اس کا سب کچھ کیسا ہے، اس کا لب و لہجہ کیسا ہے، اس کے زندگی گزارنے کے طریقے کیسے ہیں، اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ وہ اخلاق وہ تھا کہ لوگ اخلاق کو دیکھ کر کے اسلام قبول کرتے تھے۔ سب سے زیادہ جو اسلام قبول کیے نا لوگ، اسلام ہوئے کسی اور چیز کو دیکھ کر کے نہیں، بلکہ اخلاق کو دیکھ کر کے، حسن کو دیکھ کر کے، گفتار و کردار کو دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ اور ہم بہت خوش نصیب ہے کہ امت محمدیہ کے اندر ہم پیدا ہوئے ہیں، ورنہ اور بھی بہت ساری قومیں ہوئی ہیں، قوم عیسیٰ، قوم لوط، قوم نوح، صاحب دنیا میں آئے، کسی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ قوم لوط، ان پر اللہ کا ایسا عذاب تھا جو لواطت کرتے تھے، جو نہ کہوں ان کی عقلوں پر ان کا حفظ غالب تھا۔ ادھر ان کی حضرت لوط علیہ السلام ان کو تبلیغ کر رہے ہوتے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے، کہتے یہ مجنون ہے، پاگل ہے، ایسی بہکی باتیں کرتا ہے یہ۔ اللہ کا حکم ہوا، ان پر عذاب آیا، جبریل امین آئے، اس وادی کو، جو قوم پوری وادی کو اٹھائے، اس میں قریب تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ آبادی تھی، اتنا اوپر اٹھائے کہ آسمان پر اتنا اوپر کر دیے کہ اگر وہاں سے ایک مرغ آواز لگاتا تھا تو آسمان پر سنائی دیتا تھا۔ پھر وہاں سے پلٹ دیا بستی کو، سب فنا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ قوم عاد و ثمود اہلکوا بالطاغیہ، قوم عاد اور قوم ثمود بھی ہلاک و تباہ ہو گئی۔ قوم ثمود پر کنگرس دار آواز ڈال دیے گئے، آواز کی ڈینسٹی اتنی بڑھا دی گئی، فریکوینسی اتنی بڑھا دی گئی آواز کی کہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال کر کے سب مر گئے۔ قوم عاد کے اوپر 7 سے لے کر کے 8 دن رات لگاتار ان کے اوپر آندھیاں ڈال دی گئیں، سب ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ آج انسان اتنا گناہ کار ہو کر کے بھی آج کے دور میں آپ ذرا دیکھیں کون سا عذاب ہم پر آ رہا ہے۔ اتنا گناہ انسان بالکل فرامین مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ 5% عمل کرنے والے لوگ مشکل سے 10% اسے ہیں، ورنہ ہمارا کردار، ہمارا گفتار کیسے، سب ویسٹرن کلچر کو آج ہم فالو کر رہے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے کردار، ہمارے گفتار سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوں گے، آپ کو معلوم ہے۔ بالکل چھوڑ دیا ہم نے۔ آج ہم نے فرامین مصطفیٰ پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے تو اللہ رب العزت نے بھی ہمیں انتم العالمین کا مصداق بنانا چھوڑ دیا آج ہمیں مصداق بنانا۔ بالکل آج ہمارے اوپر ہمارا نفس بالکل غالب ہو چکا ہے، ہم اسی کی پوجا کر رہے ہیں۔ جب ہم فرامین مصطفیٰ پر عمل نہیں کریں گے تو کیا آج ہمارے آنے والی نسلیں کر سکتی ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتی ہیں۔ اور طریقے مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے انسان کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے انسان کبھی زندگی میں سکون نہیں پا سکتا ہے۔ ایک واحد ذریعہ سکون پانے کا ہے، آپ طریقے مصطفیٰ پر چلیں، آپ کی زندگی میں سکون رہیں گے۔ محنت کریں اپنے اوپر، آپ اپنے ٹائم کو آپ لاس نہ کریں۔
ان کے بتائے ہوئے فرامین کے اکارڈنگ آپ عمل کریں، آپ بھی کامیاب ہوں گے، آپ کی آنے والی نسلیں بھی کامیاب ہوں گی۔ آپ بچوں کو آج ہم نے کیا وہ عزت دی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو عزت دیتے تھے؟ آج ہم کہتے ہیں بچہ ہمارا بچہ بات نہیں مانتا، ہماری بچی بات نہیں مانتی ہے۔ کیا ہم نے وہ پیار دیا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار دیتے تھے؟ ایک صحابی رسول کے ایک لڑکے عمیر نام تھا، ان کی چڑیا مر گئی، ان کے بھائی دوڑے گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میرے بھائی کی چڑیا مر گئی ہے۔ آقا اتنے بزنس مین ہونے کے باوجود، اتنی رسپونسبل ہونے کے باوجود میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کو چھوڑ کر کے دوڑتے آئے۔ آج کا کوئی پرنسپل ہوتا، آج کا کوئی انسان ہوتا، کہتا چڑیا تو مر گئی ہے نا، کیا ہوا؟ لیکن میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دل آزاری نہ ہونے پائے، دوڑتے آئے۔ آنے کے بعد کھا عمیر تمہارے عمیر کو کیا ہو گیا ہے؟ پیار کیا، سہلایا، پیار کیا، انہیں اطمینان دیا۔ اپنے نواسوں کو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے دوش پہ رکھ کر کے، اپنے کندھے پہ رکھ کر کے ان کو کھلاتے تھے، سواری بنتے تھے ان کے لیے۔ یہ سب ایک آئیڈیل تھا، ایک طریقہ سکھانا تھا اپنے قوم کو بتانا تھا کہ میری قوم کیسے اپنے بچوں کو پیار دے گی، کیسے بوڑھوں کو پیار دے گی، کیسے جوانوں کو پیار دے گی، کیسے ماں باپ کو پیار دے گی، کیسے بیوی کو پیار دینا۔ ہر ایک طریقہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر کے گئے۔ ان کی طریقے زندگی تو آپ پڑھیں ایک بار، زندگی گزارنے کا ایک واحد طریقہ یہی ہے۔ ایک طریقہ آپ کو مل سکتا ہے کہ جب آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری پڑھیں گے، اگر آپ نے ہسٹری نہیں پڑھی ہے، آپ نے نہیں سنی ہے، آپ زندگی کہیں نہ کہیں آپ کے بسر کرنے میں بہت ساری پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ آپ زندگی گزارنے کے رول نہیں سمجھ پائیں گے، بچوں کو تربیت کرنے کے رول نہیں سمجھ پائیں گے، جو اس کے رول کیا ہیں، اس کے ریگولیشن کیا ہے۔ ہم تبھی سمجھ پائیں گے جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری پڑھیں گے، ان کے حیات زندگی، ان کی حیات، ان کی زندگی کے بارے میں جو ہم کتابوں کی اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے، تب ہمیں یہ نالج ہوگا۔ آج ہم نے کیا کیا میرے بھائی؟ کتنا ہم فرمان پہ عمل کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں عمل کر رہے ہیں، صرف آج ہمارا نفس ہمارے اوپر غالب ہے۔